آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہی ہیں، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی ابتدا سے لے کر ابھی تک یہ 29ویں ہماری محفل ہے۔ اس ماہ مقدس کی راتوں کو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ حضرات تک اس رمضان کے حوالے سے ایک اچھا پیغام پہنچایا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پیغام پہنچے۔ اس سلسلے میں ہمارے اس پروگرام میں مختلف علماء کرام، مفتیان اعظام بھی تشریف لائے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اس علاقے کی شان، ایک مستند عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن، انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا صدام حسین سلطانی صاحب آج ہماری اس محفل میں تشریف لائے۔ ہم ان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس علاقے کی ایک عظیم شخصیت، بزم کنز راہیہ کے صدر جناب زاہد محمود جنجوعہ صاحب تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات سے کرتے ہیں۔ میں جناب قاری حافظ شبیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی مقدس آیات کی تلاوت فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ سبحان اللہ۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں سورہ فیل کی انہوں نے تلاوت فرمائی۔ حضرات گرامی، جیسا اہل سنت و جماعت کا یہ ایک ایمان ہے، عقیدہ ہے ہمارا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب تک ہدیہ نعت پیش نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک تعریف نہ کی جائے، ہماری محافل جو ہے وہ سجتی نہیں ہیں۔ تو جتنا یہ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں قاری صاحب، اتنی خوبصورت انداز میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرتے ہیں، نعت خوانی بھی کرتے ہیں۔ تو میں انہی سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سبحان اللہ، سبحان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آؤ در زہرا پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کے لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ انتہائی خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے ہمارے نہایت ہی بہترین دوست جناب قاری حافظ شبیر احمد صاحب۔ حضرات گرامی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، گزر چکا ہے، آہستہ آہستہ ہم سے چند دن تو کیا، بس شاید یہ کل
آخری دن ہے، تو اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نازل فرمائیں، یہ شاید زندگی میں ہمیں یہ موقع ملے نہ ملے۔ یہ چند گھڑیاں جو رہ گئیں ہم سے، میں حضرت علامہ قبلہ حافظ قاری صدام حسین سلطانی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو آخری لمحات ہیں ہمارے، یہ ہمیں کس انداز میں گزارنے چاہیے، اور بالخصوص جو چاند رات ہوتی ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ چاند رات کو لوگ جو ہے ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جو ایک قسم کا یوں سمجھیں کہ یہ نچوڑ ہوتا ہے، مزدوری ملنے کا ایک وقت ہوتا ہے، تو وہ لمحے ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہم بازاروں کی طرف یا اپنے اپنے مشاغل میں، دنیاوی مشاغل میں ہو جاتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب سے کہ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ یہ لمحات ہم نے کیسے گزارنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد تعظیم و تکریم بزرگ عالم دین یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب اور ہمارے نور رمضان اس ٹرانسمیشن کے جو اس سلسلہ کے بانی بھی ہیں اور اس کے اور نائزر جو ہیں ہمارے حاجی صاحب محترم حاجی غلام فرید صاحب، اس سلسلہ محبت کو انہوں نے جاری فرمایا۔ اللہ رب العزت اس سلسلہ کی برکت سے ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور اس عظیم خدمت دین کے اجر کے طور پر اللہ محبوب علیہ السلام کی محبت اور آپ کی اتباع میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آج ہم نے 29 رمضان اور 30ویں تراویح ادا کی ہے، اور یقیناً یہ آج کی آخری تراویح تھی جو ہمیں نصیب ہوئی، اور کافی جو پچھلے سال گزرے ہیں ان کے اندر ہمیں رمضان شریف 29 کا ہی نصیب ہوا۔ کچھ حالات کے پیش نظر اور کچھ جو کھینچا تانی تھی معاملات اور صاحب اقتدار کی، ان کی بنا پر اس سال انشاءاللہ العزیز عرب شریف میں چونکہ 30 رمضان مکمل ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس بھی اللہ کے فضل سے ہمیں امید ہے کہ 30واں روزہ بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ ابھی تک تو اعلان نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے 30واں روزہ نصیب ہوگا۔ لیکن 30ویں تراویح ہم نے ادا کر لی ہے، اور اب اس کے بعد رب جانے یا رب کے حبیب جانے کہ آنے والے سال تراویح کی یہ برکات ہمیں نصیب ہو پائیں گی یا نہیں۔ خوش نصیب تھے وہ جنہوں نے رمضان شریف کے اندر دن روزے کی حالت میں گزارا، رات تراویح کی صورت میں انتہائی ادب اور احترام کی کیفیت میں قرآن پاک سنا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندے کو زندگی میں سال کے 11 مہینے قرآن اس انداز میں قاری کو پڑھنے کا موقع نہیں میسر آتا، اور سننے والوں کو اس انداز میں انتہائی مؤدبانہ سننے کا موقع میسر نہیں آتا کہ انسان جب تراویح کی کیفیت میں ہوتا ہے، ہاتھ بندھے ہیں، اور اس کیفیت اور انداز میں وہ رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر رہا ہے،
کہ جو ہمارے حبیب علیہ السلام نے خود 2 مرتبہ اصحاب کو پڑھائی اور پھر باقاعدہ جماعت کی صورت میں یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور پر اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔ حضرت مولا کائنات مدینۃ العلم کے باب جو رسول اللہ کے علم پاک فرمایا نا مدینۃ العلم و علی باب ہوا، آپ نے بھی اس کے ساتھ اس رائے سے اتفاق فرمایا، اور تمام اصحاب کو آپ نے حضرت ابی بن کعب، یہ نبی پاک کی امت کے بڑے قاریوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ کی اقتداء میں جمع فرمایا کہ الگ الگ آوازیں ٹکرا رہی ہیں تو ایک جگہ مل کر ایک امام کے پیچھے پڑھو تاکہ آل اسلام کی اجتماعیت کا اظہار ہو، اور آل اسلام کے اتحاد کا اور ان کی دینی اور ملی جو اتحاد ہے، یکجہتی ہے، اس کا بھی اظہار ہو۔ عبادت کی عبادت ہوگی اور کفر کے اوپر ایک رعب بھی طاری رہے گا کہ رسول اللہ کے غلام اس جذبے کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ قرآن سن رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو برکتیں ہیں یہ جس سے نصیب ہوئیں وہ خوش نصیب ہے۔ رمضان دن کا روزہ، رات کی تراویح، اور جو روزہ کا مقصد تھا کہ تقوی کا حصول، جنہیں یہ دولت نصیب ہو گئی وہ خوش نصیب ہیں، اور جنہیں یہ نصیب نہ ہو سکی انہیں آج کی رات اور آنے والی رات یا لمحے رمضان شریف کے جو باقی ہیں انہیں رب کے حضور مانگنا چاہیے کہ مالک روزے بھی ہم نے رکھے، تراویح بھی توفیق کے مطابق ادا کی، لیکن جو مقصد صوم تھا، جو مفہوم روزہ تھا وہ ہمیں حاصل نہ ہو سکا، تقوی کی دولت ہمیں نصیب نہ ہو سکی، ہمارا ظاہر اور باطن تیری اطاعت کے نور سے منور نہ ہو سکا، رسول اللہ کی شریعت کا پہرا ہمارے وجود ظاہر و باطن پہ نہ آ سکا، بس ہم نے بھوک برداشت کی اور رات ہم نے قیام کیا اور جاگتے رہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رب صائم حظہ من صیام العطش والجوع، بہت سارے ایسے روزہ دار ہوتے ہیں کہ جن کا حصہ روزے سے صرف اتنا ہے کہ وہ بھوکے رہتے ہیں، وہ پیاسے رہتے ہیں، بس بھوک پیاس برداشت کی، اور اس کا نام روزہ ہے۔ ورب قائم حظہ من قیام، اور بہت سارے ایسے قیام اللیل کرنے والے، تراویح پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حصہ قیام سے فقط اتنا ہوتا ہے السحر، بیداری، رات جاگنا، گھنٹہ 2 گھنٹے جو تراویح کے اندر 1.5 گھنٹہ گزرتا ہے، بس وہ جاگتے رہے، کھڑے رہے، امام صاحب کے پیچھے چلتے رہے جیسے امام صاحب کر رہے تھے۔ تو فرمایا بس یہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں محبوب کریم علیہ السلام کی اداؤں کا نور نصیب ہوتا ہے، یعنی روزہ بھی رکھتے ہیں اور صاحب قرآن اور جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا ان کی سنت مبارکہ کا جلوہ بھی عطا ہوتا ہے، ان کی سنت مبارکہ کی خوشبو بھی نصیب ہوتی ہے۔ رات قرآن سنتے ہیں تو اس کیفیت سے سنتے ہیں، اس انداز سے نہیں کہ کب امام صاحب ختم کریں گے اور جان چھوٹے گی، بلکہ وہ اس جذبے سے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس کیفیت سے قرآن سنتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو صدیوں پہلے ہمارے آقا و مولا کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا تھا۔ حضور کریم اسے پڑھتے تھے، جبرائیل حضور کریم کا قرآن سنتے تھے، پھر میرے محبوب خود پڑھتے تھے اور جبرائیل سنتے تھے۔ تو اس انداز اور اس کیفیت کو طاری کر کے جب بندہ نماز تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، پھر رب ذوالجلال کے عرش سے بھی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، پھر اس کے قلب کا تعلق قلب مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے، اور پھر حضور کریم کے قلب مبارک کا فیضان اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس سعادت اور اس کیفیات کے ساتھ، ان جذبوں کے ساتھ ان لمحات کو گزارتے ہیں۔ لیکن اب بھی وقت ہے، وہ کسی پنجابی والے نے کہا کہ اج ساوی ہن کھلے راوی ہن، یعنی ابھی سانس باقی ہیں اور راستہ توبہ کا کھلا ہے۔ یہ رب کا دروازہ ہے جہاں جتنی بار نافرمانی کر کے آؤ پھر بھی خیرات مل جاتی ہے۔ تو ابھی سانسیں بھی باقی ہیں اور توبہ کا دروازہ بھی بند نہ ہوا، اور رب ذوالجلال کی طرف سے توفیق بھی ہے۔ تو ابھی کی جو گھڑیاں ہیں یہ تو حضرت جس طرح فرما رہے تھے کہ
کہ یہ گھڑیاں تو مزدور کی مزدوری ملنے کی ہے. حضور ابھی مزدور ڈے گزرا ہے تو حدیث مبارکہ اکثر سوشل میڈیا پہ یہ گردش کر رہی تھی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. یہ کس سے فرمایا گیا؟ حضور فرما رہے ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے مخلوق سے فرمایا گیا، امت سے فرمایا گیا، انہیں حکم دیا گیا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو. جب مخلوق کے لیے انداز یہ ہے اور انہیں تعلیم یہ دی گئی کہ تم پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا اجر دے دو، تو خالق جس کی مزدوری ہم کرتے رہے روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، اس مالک کے بارے میں گمان کیا رکھنا چاہیے ہمیں کہ جب بندے کو حکم دیا گیا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، تو رب تو ارب خرب انسان وہ اجر وہ کیفیت نہیں دے سکتے جو میرے مالک کے خزانوں سے نصیب ہوتی ہے. تو رب ذوالجلال اس انداز سے وہ اپنے بندے کو قبولیت نصیب فرماتا ہے. تو یہ مزدوری ملنے کے لمحے ہیں. ایک شخص پورا مہینہ محنت اور مشقت کرتا رہا، جہد مسلسل کرتا رہا، اپنا وقت لگایا، اپنی کاوش لگائی، اپنی انرجی کو اس نے استعمال کیا، اور بالآخر جب اجر ملنے کا وقت آئے تو وہ اپنے مقام خاص پر یا مقام اجر پہ حاضر ہی نہ ہو، یا ان کیفیات کے ساتھ یا اس احترام کے ساتھ وہ نہ ہو، تو لوگ بھی کہتے ہیں، زمانے والے کہتے ہیں کتنا بد نصیب ہے اور کتنا بے وقوف شخص ہے کہ آج تو اسے مزدوری ملنی تھی، آج تو اسے انعام ملنا تھا، اور یہ بغیر کچھ لیے یہ چلا گیا اور خالی رہ گیا. تو یہ لمحے رب کی بارگاہ سے ملنے کے ہیں. کسی کو اگر کسی دنیا دار سے اگر امید ہو نا کچھ ملنے کی، اور وہ دنیا دار اور صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو، تاجدار ہو دنیاوی اعتبار سے، تو اس کا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا شخص، ظاہری بات ہے یہ اپنی شان کے مطابق دے گا، مجھے اپنے نام کے مطابق دے گا. لوگ نام بچانے کی خاطر صدقہ بھی دیتے ہیں، لوگ نام رکھنے کی خاطر خیرات بھی کرتے ہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ جو گیا تو اب چلو اسے دے ہی دیتے ہیں. تو رب ذوالجلال کے دروازے سے بڑا کسی کا دروازہ بھی نہیں ہے، اور اس کی خیرات سے بڑی کسی کی خیرات بھی نہیں ہے. تو یہ لمحے اس کی بارگاہ سے عطاؤں کے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ ہزاروں کو بخشتا ہے، اور جمعۃ المبارک کی ایک ایک گھڑی کے اندر 10-10 لاکھ کو بخشا جاتا ہے. فرمایا پورے رمضان المبارک کے اندر جتنوں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، عید کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، لیکن فرشتوں کے ہاں یہ بخشش کی رات ہے، فرشتوں کے ہاں یہ اجر ملنے کی رات ہے، فرشتوں کے ہاں یہ روزہ دار اور رب کی اطاعت اور نبی علیہ السلام کی سنت کی پاسداری کرنے والوں کو انعام ملنے والی لیلۃ الانعام ہے، لیلۃ الجائزہ ہے. یہ بخشش اور مغفرت کی تصدیق مہر ثبت کرنے والی رات ہے. تو فرمایا کہ جب بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے تو جو بندہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے جس نے بندوں کو بھی توفیق دی دینے کی، تو اس کی عطاؤں کی، اس کی بخشش اور مغفرت کی اور اس کے انعام کا اندازہ نہ فکر میں آ سکتا ہے، نہ خیالات میں آ سکتا ہے، نہ تصور میں سوچا جا سکتا ہے. تو حضور کریم فرماتے ہیں پورے مہینے کی تعداد کے برابر، اس سے کہیں زیادہ اللہ اس ایک رات میں بخشتا ہے، اس ایک رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. اور ہم یہ رات بازاروں کے اندر، ٹھیلوں کے اندر، مختلف قسم کے میلوں کے اندر اور مختلف قسم کی دوستوں کی محافل میں گزار دیتے ہیں. ہمارے تو جو درد رکھنے والے حضرات ہیں وہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف میں حضرات ہیں 10 دن انہوں نے اعتکاف کیا، تو یہ رات ان کے لیے زیادہ ایک بخشش کی ہے، زیادہ ایک برکت کی ہے. تو اس رات جب وہ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ کوئی جوتا لینے جا رہا ہے، کوئی اپنا ناپ سیدھا کرا رہا ہے، کوئی اپنے بال ٹھیک کرا رہا ہے، تو مختلف قسم کی اشیاء. بالخصوص داڑھی پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. 10 دن جو انہیں مسجد شریف میں رہنے کی برکت نصیب ہوئی کہ ان کی داڑھی شریف سنت مبارکہ میں کچھ اضافہ ہو گیا، تو وہ لائن لگے ہوتے ہیں
नाई की दुकान पे कि हम कब सुन्नत मुबारक, यानी जो सुन्नत का नूर था उस नूर को उन्होंने फेंकने की तैयारी कर ली। वो जो रब ने उन्हें एक तौफीक अता फरमाई थी अपने घर का मेहमान बनने की, और मेहमान नवाजी रब ने उनकी की कि वो गए खाली थे, रब ने उनको भर भर के अता फरमाया। वो सारा जो कुछ लेके आए उसी एक रात सुबह तुलू होने से पहले पहले वो ज़ाया कर देते हैं। तो अगर इंसान माशरती हवाले से भी इसे देखे तो वो शख्स कोई काबिल ज़ौक़ और काबिल ज़िक्र नहीं है कि जिसका जहन और जिसके ख़यालात इतने ही गिर चुके हैं कि जो अपना सरमाया ही ना बचा सका, जो अपनी दौलत ही ना बचा सका। तो लोग कहते हैं कि कैसा इंसान है कि जिसको जो चीज़ मुयस्सर थी, जो नेमत हासिल थी, उसको भी इसने ज़ाया कर दिया। तो रब की तरफ से जो अताएँ हमें नसीब हों तो कोशिश करें ये रात रब की बारगाह में सजदों में गुजारें, आंसुओं में गुजारें। हदीस मुबारक में नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू उमामा साहबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इसके रावी हैं, हुज़ूर फरमाते हैं, मन कामा लैलतल ईदैनि मुहतसिबन लिल्लाहि लम यमुत क़ल्बुहु। फरमाया कि जो दो ईदों की रात, ईद उल फित्र की रात और ईद उल अदहा की रात, जो कुर्बानी की रात है, फरमाया इन दो रातों में क़याम करता है, और मकसद क्या है उस क़याम का, मुहतसिबन लिल्लाह, फरमाया रब की बारगाह से सवाब के हुसूल की नीयत रखता है, रब की बारगाह से बख्शिश की अता की हुसूल की नीयत रखता है। फरमाया अल्लाह इनाम क्या अता फरमाता है, लम यमुत क़ल्बुहु, फरमाया उसका दिल मुर्दा नहीं होता, उसका दिल नहीं मुर्दा होता। किस दिन? फरमाया जिस दिन सब के दिल मर जाएंगे ना, मुर्दा हो जाएंगे, और मैं अल्लाह उसके दिल को उस दिन भी ज़िंदगी अता फरमाएगा। आप इस हदीस पाक का तर्जुमा या इसका मफ़हूम यूँ न समझें कि ये आम है। मेरे महबूब का एक एक फरमान लाखों लाखों हिकमतों से भरा है। आज गुनाह करने वाला गुनाह क्यों करता है? दिल मर चुके हैं। बदनिगाही क्यों फैलती है? दिल मर चुका है। चोरी, डकैती, हर किस्म की बुराई जो माशरती है, माशरे के अंदर पाई जाती है, वालिदैन की नाफरमानी है, उस्ताद की बेअदबी है, अपने मशाइख और अपने शयूख से इंसान दूर है, उनके रास्तों से दूर है। ये सब इसलिए है कि हम सब कुछ सुनने के बाद नसीहत को कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि दिल मर चुका है। बेशक। इतनी गंदगी और गुनाहों की गलाजत इस पे जम चुकी है, गर्द पड़ चुकी है कि हम पर नेकी की कोई बात असर नहीं करती, हम नेकी का असर ही कबूल नहीं कर रहे। तो फरमाया दिल जब मर जाता है तो फिर बंदा नेकी के माहौल में रह कर भी नेक नहीं बन पाता। इन रातों के अंदर क़याम का अजर महबूब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि जो इन रातों में क़याम कर लेता है ना, फिर अल्लाह उसके दिल को ज़िंदगी अता फरमा देता है। जिस्मों में जान होना तो कोई कमाल नहीं है ना, जिस्म में जान है, आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ हरकत कर रहे हैं, पाँव चल रहे हैं। फरमाया असल जो ज़िंदगी है वो तो बातिन की ज़िंदगी है, वो रूह की ज़िंदगी है। और याद रखें, बंदा जब मर जाता है ना, उसका जिस्म फना हो जाता है, लेकिन यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह फिर भी उसकी ज़िंदा रहती है। तो फरमाया जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के इस फरमान पे अमल कर लेता है, अल्लाह उसके दिल को ज़िंदगी अता फरमाता है। फिर उसका दिल चाहता है कि इबादत की तरफ जाए, फिर उसका दिल चाहता है कि नेकी की तरफ जाए, उसका दिल चाहता है कि फिर वो अदब से, एहतराम से, खलवत में बैठ के अपने हबीब पे दुरूद सलाम की सआदत हासिल करे। फिर उसके दिल पे नेकी के मामलात बोझ नहीं बनते, बल्कि वो कशां कशां वो दौड़ कर नेकी के रास्तों का मुसाफिर बनता है। हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रदी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे जेड़े विच्चे वेड़े विच्चे वंज मुहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगण ताने हूँ, जो दिल दा महरम राज होवे हजरत बाहू, सोई रमज पहचाने। फरमाया असल जिंदगी दिल की है,
جس کا دل اس کے خیالات کے ساتھ متفق ہو گیا، فرمایا وہ تو پھر ولایت کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ علامہ فرماتے ہیں دل بینا بھی طلب کر خدا سے، دل بینا بھی طلب کر خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تیری آنکھ روشن ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، تو کیوں سمجھتا ہے دل بھی روشن ہے؟ اور میں یہ اثر روشنی نہیں ہے۔ کمال تو یہ تھا نا کہ نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر آنکھیں نہیں تھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بعد میں باقاعدہ مصلی رسول پہ امامت کے لیے تشریف لائے، لیکن ظاہری حیات میں حضور جب غزوات میں تشریف لے جاتے تو مدینہ طیبہ میں حضور کے مصلی پہ جو امامت کرتے تھے وہ ابن ام مکتوم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر کی آنکھ نہیں تھی، لیکن نسبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ اور قربت مصطفیٰ کی برکت سے اندر کی آنکھ روشن تھی نا، دل روشن تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جتنے آنکھوں والے ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، میرا ام مکتوم یہ مصلی پہ کھڑا ہوا، یہ نماز پڑھائے گا۔ کئی آنکھوں والے پیچھے رہ گئے، کروڑوں آنکھوں والے اس صحابی رسول کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے کہ جن کو نگاہ مصطفیٰ نے وہ فیض دیا۔ بظاہر آنکھیں روشن نہیں تھی، لیکن دل کا انگ انگ، وجود کا روح عشق مصطفیٰ کے اندر وہ روشن تھا، وہ منور تھا۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی طلب کر خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آج ہماری آنکھیں روشن ہیں، دیکھ رہی ہیں، کسی کی 6/6 ہے، اور اگر کسی کی کمزور ہے تو وہ اینک کے ذریعے اپنی اس جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دل کی جو روشنی گھٹ گئی، کم ہو چکی ہے، یہ ڈیڈ ہو چکی ہے، یہ بیٹری ختم ہو چکی ہے، اس کی چارجنگ الیکٹرک جو مشین ہے یا اس چارجر کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کی چارجنگ کے جو ذرائع ہیں وہ گولڈہ شریف کے اندر چارجنگ ہوتی ہے۔ دل کی چارجنگ اور روحانیت کی جو چارجنگ ہے وہ بری سرکار کی بارگاہ سے ہوتی ہے، وہ حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ سے، حضرت خواجہ اجمیری کی بارگاہ سے، حضرت سلطان باہو کی اور حضرت غوث پاک کی بارگاہ سے، اس لیے کہ ان بارگاہوں کو جو فیض آ رہا ہے اور جو مرکز فیض ہے وہ گنبد خضرا کے مکی کی ذات ہے۔ فرمایا کہ اس روشنی کا خیال کریں، اس لیے کہ جس کو یہ روشنی نصیب ہو جاتی ہے پھر قبر میں بھی اجالے ہی اجالے، پھر حشر کے میدان میں بھی اجالے ہی اجالے، پھر تاریک راتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت اسے یہ شرف اور یہ اعزاز عطا فرما دیتا ہے کہ راستے کی تاریکیاں بھی منزل سے اسے دور نہیں کر سکتی، مقصد پانے سے اسے ہٹا نہیں سکتی۔ تو دل بینا بھی طلب کر خدا سے، نوجوان ساتھی کے لیے، جو بھی ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے پیغام ہوگا کہ دل بینا بھی طلب کر خدا سے، ایسی عبادت، ایسا ذکر، ایسی تلاوت میں کیفیت پائیں کہ آپ کو وہ کیفیت دل پر اترتی نازل ہوتی محسوس ہو۔ حضرت علامہ اقبال کی شاعری کے اندر کئی مقامات پہ دل کا ذکر فرمایا، اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمارے امام، ہماری شان، آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سبحان اللہ، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ حدیث مبارکہ کہاں کہاں تک فیضان پہنچا رہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو رات، آنے والی رات، عید کی رات ہوگی انشاءاللہ، کل ہم روزہ رکھیں گے، فرمایا یہ جو رات ہے اس رات قیام کریں، زیادہ نہیں تو آپ کم از کم 2 نفل ہی ادا کر لیں، حضور کریم پہ آپ ادب احترام کے ساتھ باوضو قبلہ رخ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں کہ یہ کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں، رمضان، قرآن، تراویح، افطاری، سحری کی برکتیں، یہ سب تو محبوب علیہ السلام کے دم قدم سے ہیں، ان کے وجود مسعود کی برکات ہیں، تو اس محبوب کا شکریہ ادا کرنا ہم پہ بے حد لازم ہے۔ تو فرمایا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ تو آپ اگر اس رات، آنے والی عید کی رات قیام کریں گے اس نیت سے کہ ہمارے دل کو اللہ زندگی عطا فرما دے، تو
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اللہ دل کو عشق مصطفیٰ سے زندگی دیتا ہے، سبحان اللہ، محبت مصطفیٰ سے زندگی دیتا ہے، بے شک، پھر اولیاء کاملین کی نسبت اور ان کی محبت سے، اصحاب رسول کی محبت سے، آل بیت رسول کی محبت سے، ان ذوات قدسیہ کے وجود مسعود سے اللہ دل کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ پھر اگر بندے بے جان بھی ہو جائے نا، دل اس کا زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کے دل کو وہ نورانیت، وہ نور، وہ روحانیت عطا فرما دیتا ہے کہ کائنات کا کوئی خزانہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ منو مٹی تلے بھی ہو تو ان کے دل کی روشنی کئی دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ حضرت میر علی شاہ علیہ رحمہ کا آپ دیکھیں کہ آج 100 سال گزرنے کو ہے، اور حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کو دیکھیں 1000 سال گزرنے کو ہے، کتنوں کے دلوں کی کیفیات کو بدلا ان بزرگوں نے۔ ظاہری چلنوں سے اور ظاہری تبلیغوں سے تو دین بر صغیر میں نہیں پھیلا، تو دل کا جو معاملہ ہے یہ بڑا الگ ہے۔ تو اپنے دل کو اس کیفیت پہ ہم لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کی زندگی تو ہوگی، لیکن اللہ ہمارے دلوں کی زندگی کی برکت سے گرد و پیش میں اور ہمارے ماحول میں جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ہے نبی پاک کا وہ فرمان کہ من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ، مقصد یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرے حبیب راضی ہو جائیں۔ فرمایا لم یمت قلبہ، جس دن سب کے دل مر جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان آنے والے لمحات کی قدر نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بالخصوص ان راتوں میں، ان لمحوں میں مسجد اقصی شریف کے نبی پاک کے ان امتیوں کو یاد کرنا، شام کے ان مسلمانوں کو یاد کرنا، کشمیر کے ان مسلمانوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یاد کرنا کہ ہم ہزارہ نعمتوں کے ماحول کے اندر بھی ناشکری کر رہے ہیں۔ ان کی سحریاں کیسے ہیں، ان کی افطاریاں کس حال میں ہوں گی، جہاں لاشیں اٹھ رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، اور ظلم اور بربریت کی ایک مثال قائم ہے، اور پوری مسلم امہ پر ایک ہو کا عالم ہے، خاموشی طاری ہے۔ اللہ پھر سے مسلم امہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، نبی پاک کی امت کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، حضرت علامہ مولانا قاری حافظ صدام حسین سلطانی صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں علمی گفتگو فرما رہے تھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کی گفتگو جو سنی اپنے دل کو زندہ آپ ضرور کریں گے۔ یہ جو چند لمحے ہیں ہمارے پاس، گھڑیاں ہیں، ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ایک سوال میرے پاس آیا ہے، کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ آپ رات کو یہ کرتے ہیں پروگرام، تو اس میں ایک سوال کا انہوں نے زکوٰۃ کے حوالے سے، جی یہ جو پلاٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، لوگ تجارت کی غرض سے پلاٹ خریدتے ہیں، پھر اس کی آگے فروخت کر دیتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں۔ اب ایک پلاٹ مثال طور پر 20 لاکھ کا لیا گیا، اب خریدا 20 لاکھ ہے، فروخت ہوا ہے 30 لاکھ یا 40 لاکھ کا فروخت ہوئے، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ کیا اس پرافٹ پر ہوگا یا اس ساری رقم پر جو ہے وہ؟ حضرت نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں حضرات کے جو رزق کے ذرائع ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ پراپرٹی بھی ہے۔ تو پراپرٹی کے حوالے سے جو زمین، اس پر ایک بنیادی چیز ہے، وہ احباب سامعین ہمارے ذہن نشین فرما لیں گے تو یہ قاعدے کے طور پہ انشاءاللہ کام آئے گی کہ اس کی 3 صورتیں فقہا بیان فرماتے ہیں، علماء اساتذہ، کہ آپ نے جب پراپرٹی خریدی تو اس وقت آپ کی بیچنے کی نیت تھی، تو اب اس کی مکمل رقم پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری صورت کہ جب خریدا، میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، صرف وہ 3 اس کی صورتیں۔ جب خریدی تھی زمین تو بیچنے کی نیت تھی، ایک صورت۔ جب زمین خریدی تھی اس وقت تو بیچنے کی نیت نہیں تھی،
اس وقت یہ تھا کہ گھر کا کوئی معاملہ اس پلاٹ کے ذریعے کریں گے یا خود مکان بنائیں گے، رہنے کے لیے بنائیں گے یا بنا کر اس کو کرائے پہ لگا دیں گے، رینٹ پہ لگا دیں گے، یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ کہ جب مکان یا زمین خریدی تھی اس وقت نیت بیچنے کی نہیں تھی، ابتداءً نیت بیچنے کی نہیں تھی، لیکن درمیان سال میں یا کچھ وقت گزرنے کے بعد معاملہ کچھ ایسا پیش آیا، ایمرجنسی بیچنا پڑ گیا، تو صرف پہلی صورت میں جو زمین ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کی جو مقدار ہے، اس کی قیمت ہے، اس سے 2.5%۔ آنے والی دو جو صورتیں ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب جس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ایک شخص کی پراپرٹی ہے، اس نے خریدی، اور پراپرٹی عموماً یہ فائدہ ہی دیتی ہے، دو چیزیں، سونا جو ہے ایک اس کی قیمت کم نہیں ہوتی، یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور ایک زمین ہے۔ تو جب خریدی مثال کے طور پہ 20 لاکھ کی تھی جس طرح حضرت نے فرمایا، تو اب سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت 30 لاکھ تک پہنچ گئی، 25 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو پلاٹ ہے، یہ جو پراپرٹی ہے، یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے لی گئی ہے، یہ تجارت کے اندر آتا ہے، تجارت کے طور پہ، یعنی اس نے کاروباری نظریہ سے، نقطہ نظر سے خریدی اور آگے بیچنا چاہتا ہے۔ اب جب اس کی، یعنی جب اس شخص کا جو نصاب کا سال ہے وہ پورا ہوگا، مثال کے طور پہ آج کا حساب لگاتے ہیں، آج 29 رمضان ہے، آج ہی اس نے پلاٹ لیا یا آج وہ مالک نصاب تھا، اور نصاب جو اس وقت پاکستان میں بیان کیا گیا وہ 90 لاکھ ہے، یعنی ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر جس کے پاس 90,000 روپے موجود ہیں وہ شخص مالک نصاب ہے۔ اب وہ 90,000 بڑھتا گیا یا اتنا رہا اور سال گزرا تو اب اس میں سے 2.5% ادا کی جائے گی۔ آج 29 رمضان ہے، وہ مالک نصاب ہے، اس نے پلاٹ خرید لیا، 20 لاکھ کا پلاٹ تھا، وقت گزرتا گیا، اگر تو سال سے پہلے اس نے سیل کر دیا اور وہ رقم اس نے کسی ایسی جگہ لگا دی، مثال کے طور پہ اس نے رہنے کے لیے گھر لے لیا، تو اب تو وہ اس کا کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ سال نہیں گزرا۔ لیکن جی اگر اس پہ سال گزر چکا ہے اور سال گزرنے کے بعد ابھی اس نے سیل نہیں کیا، ابھی وہ چاہتا ہے کہ قیمت اور بڑھے، مجھے منافع ملے، اب مارکیٹ میں اس کی قیمت 30 لاکھ ہے، تو وہ شخص مالک کتنی رقم کا ہے؟ 30 لاکھ کا، صرف پرافٹ کا مالک نہیں ہے، وہ 30 لاکھ کا مالک ہے، اس پورے 30 لاکھ کے اندر سے ہی زکوٰۃ اسے دینی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پرافٹ پہ دے گا، بلکہ جو اصل رقم ہے اس سے بھی 2.5% ادا ہوگی، یعنی پورے 30 لاکھ کا 2.5% نکال کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی سے تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، ایک میڈیسن کی کمپنی، اس میں ایک شخص کام کرتا ہے، میڈیسن کا ان کا اپنا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 3 مہینے کے بعد، یعنی اس نے اپنے وہ اس میں انویسٹ کی ہوئی ہے رقم، جتنے بھی 20 لاکھ 30 لاکھ 40 جتنے، 3 مہینے کے بعد اس کو وہ ملتا ہے پیسہ۔ تو یہ بھی میرے خیال صورتحال وہی بنتی ہے کہ اس کے پاس جتنی رقم آئے گی، سال گزرنے کے بعد جتنی رقم اس کے پاس جمع ہوگی اسی پہ۔ جی حضرت، رقم کا ایسا ہے کہ یہ ایک شخص مالک نصاب بنا، اب اس کو مختلف ذرائع سے رقم آتی رہی، یعنی جب مالک نصاب بنا تو مثال کے طور پہ اس کے پاس لاکھ تھا، اب جیسے جیسے مہینے بڑھتے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ رمضان شریف سے آپ لیں، رمضان شریف میں وہ مالک نصاب ہے، آگے شوال آیا تو کسی کاروبار کی طرف سے اس کو کچھ رقم مل گئی، وہ خود ملازم تھا، کچھ رقم اس نے بچا لی اور وہ اس کے پاس ہے، کسی نے اس کا قرض واپس دینا تھا، وہ آ گئی۔ اب جب نصاب پورا تھا تب 1 لاکھ تھا، مہینے گزرتے گئے 2 3 4 5 6 لاکھ مختلف ذرائع سے، لیکن جو چیز بڑھ رہی ہے وہ کرنسی ہے، اس کی جنس چینج نہیں ہے، وہ سکہ رائج الوقت ہے، وہ کرنسی ہی ہے۔ تو اب وہ جتنی بڑھ رہی ہے، اب ہر ایک کا الگ سے سال شمار نہیں ہوگا، یعنی ایک شخص حتیٰ کہ 5 لاکھ تھا اس کے پاس، سال گزرتا گیا 5 لاکھ سے اس کا بڑھتا گیا، کم نہیں ہوا،
اور یہ نصاب تو پورا ہے، 1 لاکھ پہ بھی نصاب پورا ہے۔ اب جب اس کا نصاب کا سال پورا ہونا تھا، مثال کے طور پہ وہ کل کا دن ہے، اور آج ہی اس کے پاس 10 لاکھ اور اس میں ایڈ ہو گیا، اب یہ سارے کی 2.5% ادا کرنا ہوگا، کیونکہ جو اضافہ ہے وہ الگ سے کوئی جنس نہیں ہے، وہ اسی جنس یعنی نقدی رقم اور کرنسی پر اضافہ ہے، اور اس ساری کے اوپر زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی۔ اور بالفرض اس کے ساتھ شاید ذہن میں یہ آئے، یہ کیا ہے کہ 5 لاکھ تھا اور آخری دن اگر سال سے پہلے 10 ہو گیا تو سب پہ، تو اس کی اگلی صورت بھی، اسلام چونکہ یہ سہولت کا دین ہے جہاں اپنے ماننے والوں کو کچھ آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن وہ آزمائش بھی درجات میں بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، بندے کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے، تکلیف کا سبب نہیں بنتی۔ تو سہولت اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ مالک نصاب بنا اور اس کے پاس سال میں 10 لاکھ روپے تھے، اب جب سال اس کا پورا ہوا نا تو اس کے پاس 5 رہ گئے۔ اب یہ نہیں ہو کہ جب سال اس کا کاؤنٹ ہونا شروع تھا تو تب تو 10 تھا تو 10 پہ دے گا، نہیں، اب وہ کتنے کا مالک ہے، وہ 5 کا ہے تو 5 میں سے وہ 2.5% دے گا۔ تو اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے نبی پاک کے دین کی، کہ اجر بھی ملے گا، مخلوق خدا کی خدمت بھی ہوگی، اور رب رسول کے ہاں اس کے لیے ایک مرتبہ بھی نصیب ہوگا، اور مال کے اندر خیر و برکات بھی ہوں گے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت صاحب نے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بیان فرمایا، اور رمضان کی یہ آخری لمحات ہیں ان کو بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے علمی انداز میں گفتگو فرمائی۔ میں چونکہ اب پروگرام ہمارے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے علماء اللہ تعالیٰ نے ہماری اس مسلک اہل سنت کو، اعلیٰ حضرت کے اس قافلے کو، جو اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایسے خوبصورت ہیرے ہمیں عطا فرمائے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، عشق مصطفیٰ کی شمع کو جلا رہے ہیں، مختلف انداز سے، اپنا اپنا انداز بیان ہے ہر آدمی کا، لیکن سنی جو ہے، اہل سنت کے علماء جو ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرف سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ بندے کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیدا کرنا مقصود ہے۔ میں جناب کا انتہائی مشکور ہوں، حضرت علامہ مولانا قاری حافظ صدام حسین صاحب کا، سلطانی صاحب کا نہایت مشکور، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ زید نجوہ صاحب بزم کنزرائیہ کے جو صدر ہیں، ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اس پاکیزہ محفل میں تشریف لائے۔ میں اب حضرت صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعائے خیر دیں۔ آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے، آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، یہ جو پروگرام کیا گیا، قرآن کی تلاوت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی گئی، حضرت قبلہ نے انتہائی خوبصورت علمی انداز میں مسائل بیان کیے، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ یہ مقدس راتیں، یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یا اللہ اس مہینے میں اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں یقیناً ہم سے ہوئی ہیں، یا اللہ ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیں۔ صغیرہ کبیرہ جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، الہ العالمین تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، میرے مالک ہم تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین حضرت صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما دے۔ الہی ہمارے یہ حاجی غلام فرید صاحب نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا ان کو اجر عظیم عطا فرما، اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہی ان کی والدہ صاحبہ کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کی والدہ کا سایہ ان کے سر پہ قائم فرما، ان کے والد صاحب کو جنت فردوس مقام عطا فرما، ان کے نانا صاحب کو جنت فردوس مقام عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ جو دن باقی بچے ہیں الہ العالمین، ہمیں ان راتوں کا فیضان، برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین.